ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی. 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں. اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے. یہ نبی کا خواب جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے. اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا. ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے. تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا. یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے. اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی. اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں. تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے. انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا. ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں. لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دیں. اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے. باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی. بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے. یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی. الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں. اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ. اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بڑا سخت غصہ آیا. یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا. اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی. حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا. وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے. تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا. جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے. یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا. گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے. جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ.
تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے. وہ تو چاٹتے ہیں نا سر, تو گالی تو نہ ہوئی, جو کرتے تھے وہ. خیر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے, تو اس میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن و حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں. پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے, اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد, بخاری کے الفاظ ہے کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا. اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ, تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر, وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ, اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر. اچھا, تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابوبکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا, لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے, میں اپنی زبان بند کرتا ہوں. لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے, یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی, کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے, لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا, مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا. تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا. اچھا جی, پھر اسی دوران نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے. اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود, وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا. یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ, کتاب الشروط چیپٹر کے اندر. اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے, آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی, اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا, ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ, اب 1400 صحابہ ہیں, تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا, وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے, پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں, ان کی عام شکل ہے, میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے, گھنگرے والے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے, اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا. تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا, خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے, جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی, پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے, تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا, تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ, کیونکہ میں اس میں الفاظ ہیں بخاری کے, اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں, میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے, ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے, اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ, اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں, تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا, بدر میں, احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے.